اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس مختصر وقت کے اندر کچھ مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ مولا کائنات کی زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی کا پہلا مرحلہ ان کی ولادت سے لے کر پیغمبر اکرم کی مکی زندگی کے اختتام تک شمار کیا جا سکتا ہے۔ جس زمانے کے اندر ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات کی ولادت کے بعد مولا کائنات کی تربیت اور یہ تمام تر پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ مولا کی زندگی 63 برس پر مشتمل ہے، جن میں ولادت کے حوالے سے مولا کائنات کی ولادت عین خانہ کعبہ میں ہوئی، جو کہ یقیناً ایک عام روش سے ہٹ کر طریقہ کار تھا، مگر پروردگار عالم نے اپنے ولی کی ولادت کے لیے خانہ کعبہ کو منتخب فرمایا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے حالات میں یہ موجود ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے ولادت سے کچھ پہلے اس بات کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے گھر سے تشریف لے گئیں خانہ کعبہ کی طرف، اور خانہ کعبہ سے اپنے آپ کو مس کر کے پروردگار عالم کو یوں مخاطب کیا کہ خدایا، میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم خلیل کی تصدیق کرنے والی ہوں۔ تجھے اس گھر، اس کے بانی اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ یہ فقرات جناب فاطمہ بنت اسد کی زبان پر جاری ہوئے، جس کے بعد دیوار کعبہ شگاف ہوا اس کے اندر، اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں، اور وہیں پر مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ اور جب مولا کائنات کو لے کر جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی ہیں تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے آ کر استقبال کیا، مولا کائنات کو اپنی آغوش میں لیا، اور اس موقع پر مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا، اس لیے اس موقع پر مولا کائنات نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر مولا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، جس کا شکوہ بھی جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ نومولود نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جب اپنے آغوش میں لیا، پھر پیغمبر اکرم کو دیکھتے ہی، یعنی آغوش میں آتے ہی مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور پہلی زیارت مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کی۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا، اور میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ابتدا ہی سے یہ بات روشن ہو گئی تھی کہ مولا کائنات ایک عام بچے کی طرح سے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ایک خاص انداز سے پروردگار عالم کو تعارف کروانا چاہتا تھا اپنے ولی کا اور پیغمبر اکرم کے وصی کا۔ نام کے اعتبار سے بھی یہ بات ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کا نام حیدر رکھنا چاہتی تھی، اور رکھا انہوں نے، اور حضرت ابو طالب نے اسد نام رکھا، جبکہ اہل خاندان زید نام رکھنا چاہتے تھے، مگر اس موقع پر حضرت ابو طالب کی دعا سے آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرقوم تھا کہ اس کا نام خدا پر علی رکھو۔ علی کا مطلب ہے بلند، بزرگ، جس کے اندر بلندی پائی جائے، رفعت پائی جائے، اور یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، قرآن مجید کے اندر بھی آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ علی ہے، عظیم ہے، یعنی بلند ہے، اس کے اندر بلندی ہے، ایک بزرگی ہے، اور اسی نام سے، پروردگار عالم کے نام سے حضرت مولا کائنات کا نام انتخاب کیا گیا۔ مولا کائنات کے جہاں تک القاب کا تعلق ہے تو کافی القاب ہیں مولا کائنات کے، مگر ان میں جو عام طور پر عالم اسلام کے اندر مشہور ترین لقب ہے، جس کو عام طور پر مولا کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ، کہ جس کے چہرے پر خدا نے خاص کرم کیا۔ وہ اس اعتبار سے کہ عام طور پر سارے ہی صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، تمام تر احترام کے باوجود ایام جاہلیت کے پیریڈ کے اندر وہ سب کے سب بت پرستی کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات کی ذات واحد ایک ایسی ذات ہے کہ کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی بھی شرک کی آلودگی کا شکار نہیں ہوئے، اور اس اعتبار سے مولا کائنات کی یہ جو انفرادیت ہے اور یہ جو عظمت ہے، اس کی وجہ سے مولا کائنات کو کرم اللہ وجہہ عام طور پہ عالم اسلام کے اندر کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں تک تشیع کا عقیدہ ہے، اس کے اعتبار سے تو فقط مولا کائنات کے نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کے اجداد ہیں، یعنی سلسلہ اجداد، اسلاب و ارحام کا جو پورا سلسلہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا، ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں ہوتا۔ یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ بہرحال مولا کائنات کے بارے میں جو کہ عمومی طور پر یہ فضا ہے اور سب کو اس بات کا یقین ہے، لہذا مولا کائنات کے نام کیا کہ کرم اللہ وجہہ کا لقب عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
جبکہ خود مولا کو جو اپنا لقب بہت زیادہ پسند تھا وہ ابو تراب تھا، جس میں خاک سے نسبت تھی اور خاکساری کا اظہار تھا، اور یہ خود مولا کائنات کی نگاہ میں ایک اپنا پسندیدہ ترین لقب تھا۔ ذہن میں رکھنے والی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ مولا کائنات کی تربیت خود پیغمبر اکرم نے فرمائی۔ ظاہری اعتبار سے ظاہر ہے کہ عصمت کے جو تقاضے عالم نور کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے بھی جو تربیت کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کیا ہے پیغمبر اکرم نے ختم مرتبت نے، اور خود مولا کائنات نے اپنا تعارف اس طرح سے کروایا مختلف مقامات پر کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم سے اپنی اس نسبت پہ بہت فخر کیا کرتے تھے مولا کائنات کی میری تربیت پیغمبر اکرم نے فرمائی ہے، اور یہ جملے مولا کے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے رہا کرتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا ہے، یعنی جہاں پیغمبر اکرم ہوتے تھے گویا میں وہاں پر پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوتا تھا اور بالکل بھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم پر جب وحی نازل ہوئی اور گویا اعلان رسالت کا حکم دیا گیا، ظاہر ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر اکرم کی وہ روایت جس پر دلالت کرتی ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو پیغمبر اکرم کا وہ اعلان رسالت یا اظہار رسالت تھا، نہ کہ نبوت اس موقع پر عطا کی گئی تھی، مگر جب اعلان کیا گیا اور اس کے بعد پھر تبلیغ کا آغاز ہوا تو اس میں جنہوں نے کومک کی ہے اور مدد کی ہے اس میں نمایاں ترین نام خود جناب ابو طالب کا اور مولا کائنات کا تھا، اور مولا کائنات ہر اعتبار سے پیغمبر اکرم کا ساتھ دے رہے تھے، اگرچہ کم سنی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات کی ولادت ہوئی 30 عام الفیل کے اندر، 40 عام الفیل کے اندر اعلان رسالت پیغمبر اکرم نے کیا، اس اعتبار سے 10 برس کی عمر ہے پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کے موقع پر، مگر 10 برس کی عمر کے اندر بھی مولا کائنات واقعا مدد کا حق ادا کرتے ہوئے ہر جگہ پر نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ خفیہ تبلیغ کے اختتام کا جب دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا تو اس موقع پر بھی دعوت دینے کی ذمہ داری پیغمبر اکرم نے مولا کائنات ہی کو سونپی، اور مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے بہاف پر مختلف افراد کو مدعو کیا اور کھانے کا انتظام وغیرہ کیا۔ جناب ابو طالب کے گھر پر یہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا گیا، اور اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ابتدائی دعوت کے موقع پر جبکہ اسلام ابھی آغاز ہوا ہے، کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، مگر آپ کو کوئی بڑا نام دوسرا نظر نہیں آئے گا سوائے مولا کائنات کے، اور بہرحال یہ تاریخ کے ستم ظریفی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ محنت کی اس کے نام کو پس منظر میں ڈال دیا گیا اور اس اعتبار سے اسے پیش نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال پروردگار عالم ہمیشہ جس نے فاذکرونی اذکرکم، اگر تم میرا ذکر کرو تو پھر میں بھی تمہارے ذکر کو ہر صورت باقی رکھوں گا، تو یہ ذکر مولا کائنات کو باقی رکھنا خود پروردگار عالم نے گویا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور یہ ذکر کبھی مٹ بہرحال نہیں سکے گا۔ مولا کائنات نے دعوت ذوالعشیرہ کے اندر بھی اپنے فرائض کو انجام دیا، اور جب پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ ایکم یوازرونی، کون ہے تم میں میری مدد کرنے والا، تو اس موقع پر پیغمبر اکرم کی صدا پر لبیک کہنے والی ذات مولا کائنات کی تھی، جس کے بعد پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنا وزیر، اپنا وسیع، اپنا خلیفہ قرار دیا، اور یہ اسی مرحلے پر ان تمام معاملات کو طے کر دیا گیا تاکہ بعد میں کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی بھی باقی نہ رہے، اور اگر کوئی حق اور حقیقت کی تلاش میں تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ امور مشتبہ نہ رہیں۔ شیب ابی طالب، معاملات تو آگے بڑھتے رہے، مکی زندگی جو پیغمبر اکرم کی 13 برس کی مکی زندگی ہے اس کے اندر یہ تمام کے تمام مسائل، پریشانیاں پیغمبر اکرم نے جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، مولا کائنات پیغمبر اکرم کا ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ شیب ابی طالب کے اندر 3 برس بنی ہاشم کو ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 3 برس تک حضرت ابو طالب اپنے کنبے کو لے کر اس جگہ پر چلے گئے، اس گھاٹی کے اندر چلے گئے، اور باقاعدہ انتہائی سخت اور مشکل مراحل وہاں پر بنی ہاشم نے برداشت کیے۔ ظاہر کہ مولا کائنات اس کے اندر سب سے زیادہ آگے تھے اور شریک تھے۔ شیب ابی طالب ہی کے اندر جناب ابو طالب کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیغمبر اکرم کے بستر پر سلا دیا کرتے تھے تاکہ خدا نہ کرے اگر کوئی پیغمبر اکرم پر حملہ کرنا چاہے یا پیغمبر اکرم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پیغمبر اکرم کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ان کے غلط فہمی میں پیغمبر اکرم کی جگہ ان کے کسی فرزند کو قتل ہونا پڑے تو کوئی حرج نہیں، وہ اس کے لیے تیار تھے، آمادہ تھے۔ مولا کائنات نے گویا ظاہری اعتبار سے بھی یہ تربیت حضرت ابو طالب کے اس حکم کی وجہ سے حاصل کر لی تھی، جس کا پھر بعد میں مظاہرہ مولا کائنات نے شب ہجرت کے موقع پر کیا۔ شب ہجرت 3 برس تک شیب ابی طالب کی پریشانیاں، اس کے بعد پھر یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور پھر جب واپس محاصرہ ختم ہوا اور یہ واپس آ گئے مکہ کے اندر، تو حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہما بھی انتقال فرما